استاذہ میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی، ایک سوال جو زبان زد عام ہے اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت اس کی ڈیبیٹ بھی ہے، بچیوں کے اندر بھی یہ سوال بہت زیادہ ابھرتا ہے کہ سسرال کی خدمت بہوؤں پر فرض نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا. یعنی ماں باپ کا حق جو ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے نکاح کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ترتیب چاہیے نا فیملی میں، خاندان میں. تو اگر کسی جگہ پر دو یعنی چیزیں ایک برابر کی سطح پر آ جائیں تو نیچرلی ڈیسیژن لینا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ ترتیب بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا. اب میں صرف اس حدیث کے ریفرنس سے یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کا حق ادا کرنا چاہتی ہے اور وہ یعنی اگر لیگلی دیکھیں تو اس پر سسرال والوں کے وہ رائٹس نہیں ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اخلاقی طور پر اور دینی اعتبار سے وہ اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ اس کی بڑی خوبصورت ایک یعنی سوال جو ہمارے میرا خیال ہے کہ شیخ صالح عثیمین سے کیا گیا سوال ہے کہ ایک خاندان میں جب بہو آتی ہے تو کیا اس پر سسرال والوں کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے، شوہر کے پیرنٹس کی خدمت کرے یا نہ کرے. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یعنی پہلی بات تو انہوں نے کہی تھی کہ شرعی طور پر تو دینی اعتبار سے تو یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا مرد پر تو فرض ہے نا. جی بالکل. تو اس کے لیے وہ خود اس فریضے کو ادا کرے گا تو اس کو خصوصی طور پر اپنے والدین کو ٹائم دینا ہے. تو یہ وقت دینے کے لیے اسے خود اور اس کے بچوں کو بھی، نیچرلی اس کے بچوں کو پر تو فرض ہے نا. جی فرض ہے. اب وہ جب اس رشتے کو نبھائیں گے تو انہیں وہ وقت چاہیے، تو وہ وقت دینا ہوگا. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کے لیے وہ کسی نرس کا اہتمام کر لیتا ہے، اور نرس کے ساتھ جو ہے وہ نیچرلی یعنی وہ اگر پیرنٹس کا خیال رکھتی ہے اور بار بار اپنے یعنی اس مرد کو بھی وہاں جانا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو شرعی حدود کے اندر رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے. تو ویسے بیوی پر یہ واجب نہیں ہے کہ سسرال کی خدمت کرے، لیکن شوہر کا یہ رائٹ ہے پھر کہ وہ عمدہ طریقے سے معاملات کو انجام دینے کے لیے اس عورت کے ساتھ ایک شرعی تعلق میں بن جائے. اور تیسری بات بھی انہوں نے کہی کہ یعنی جو صورتحال ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اٹیچ ہو لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو بیوی نے، اس عورت نے یہ سن کے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں ہی اس کام کو انجام دے لیتی ہوں، کیونکہ ورنہ تو نرس سے بھی نکاح کرنے کی نوبت پیش آ سکتی ہے. ہاں جی، اس میں یہ کہ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نیچرلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے. دیکھیں اگر جوائنٹ فیملی ہے تب بھی، اگر جوائنٹ فیملی نہیں ہے، جیسے عربوں کے یہاں جوائنٹ فیملی کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو ہے برے صغیر پاک و ہند میں، تو وہاں پر والدہ یا والد جو بھی والدین ہیں ان کو الگ گھر لے کے دیں گے، ان کے باقی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کو وقت بھی دیں گے، ان کے باقی سارے معاملات کو بھی ہینڈل کریں گے، کیونکہ بیٹے کی تو ذمہ داری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یعنی عورت کو کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا، یا پھر اس طرح سے رائٹس پورے کر دیں. اور ایک خاندان کا ایک حصہ ہے نا، آپ الگ اور پھر اگر ایک شخص سے تعلق نہیں رکھ سکتے. اور اسی سینیریو میں اگر دیکھیں تو یعنی پھر وہ جو ایک سے زائد شادیاں ہیں ان کی بھی گنجائش اسی وجہ سے نکلتی ہے کہ چلو ایک کے لیے تو شرعی طور پر واجب نہیں ہے، تو ممکن ہے کوئی دوسرا شرعی طور پر واجب نہ ہو، اخلاقی طور پر نبھانے کے لیے تیار ہو جائے کسی جگہ پر، یعنی تھوڑا کسی کو کمپنسیٹ کر سکے. تو بنیادی طور پر مجھے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس سوسائٹی میں پیٹس کے ساتھ محبت کو اس طرح سے رواج دیا گیا. آپ اگر یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈاگ فوڈ اور کیٹ فوڈ جتنے بڑے پیمانے پہ امپورٹ ہوتی ہے،
اور پھر آپ یہ اور صرف جتنی آرگنائزیشن ان کے رائٹس کے لیے بنتی چلی جا رہی جی، اور پھر یہ کہ یہ صرف ایک اینگل ہے. آپ کے کتنے ہاسپٹلس ہیں جو ان کو ڈیل کرنے کے لیے، جو آپ کے یعنی آپ کے ڈاگز اور آپ کی کیٹس کو ڈیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کتنے کلینکس ایسے بن چکے. اور پھر آپ گھروں کے اندر دیکھیے کہ ڈاگز کے لیے آزادی ہے، کیٹس کے لیے آزادی ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے سب تیار ہیں. ان کی جس گھر میں ڈاگ یا کیٹ ہوتی ہے اس کی اسمیل جاتی نہیں ہے، ایک خاص قسم کی اسمیل وہاں پہ رہتی ہے اور جراثیموں کا گھر بن جاتا ہے. یہ سوسائٹی کا کیسا تضاد ہے، یہ کیسا فیس ہے سوسائٹی کا. اور والدین کے لیے اولڈ ہومز بنتے چلے جا رہے جی، والدین کے لیے ہیں، اولڈ ڈے بائی ڈے اولڈ ہومز میں اضافہ. اور اس کے لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اپنی ایج کے لوگوں کے ساتھ انسان گپ شپ لگا لیتا ہے، بات چیت کر لیتا ہے، اور یہاں سانسیں تنگ ہوتی ہیں. مجھے ضرور یہ سوال کرنا ہے اپنے بچوں سے کہ آپ اپنے گھروں میں جس وقت ڈاگز کو جگہ دے سکتے ہیں، کیٹس کو جگہ دے سکتے ہیں، والدین کو جگہ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ ان کے ساتھ حسن معاملہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے انجوائے کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے پیرنٹس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا، کبھی ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، کبھی ان کے ٹچ سے اپنے اندر آتی ہوئی اس حرارت کو ایکسپیرینس کیا ہے جو نیچرلی آپ کی ضرورت ہے؟ ڈاگ کا اور آپ کا کمبینیشن کبھی نہیں بنے گا، کیٹ کا اور آپ کا کمبینیشن نہیں بنے گا، انسان اور انسان کا کمبینیشن بنے گا. جس کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پر ایک اینیمل کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے.